اس کی سند ٹھیک ہے، عبارت ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے اس پر شک کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے یہ فرمایا کہ اے علی تیرا محبوب میرا محبوب ہے، تیرا دشمن میرا دشمن ہے، ہلاکت ہے اس کے لیے تو تجھ سے بغض رکھے۔ اگر آپ کسی حدیث کو، فرمان مصطفیٰ کو، قرآن کی آیت کو اپنے مذہبی عنصر اور بغض کو اندر لے کر کے سمجھنا چاہتے ہیں تو غالباً امکان ہے کہ آپ اس روایت کو اپنے منہج کے اعتبار سے ڈھالنے کی کوشش کریں گے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم ٹاپک لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کے لیے بندے کے اندر کسی بھی مذہبی رجحان کا ہونا فائدہ مند نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میرا مذہب مذہب اہل سنت ہے، اور میں اس پر سوچتے ہوئے، اپنے قوانین پر رہتے ہوئے اگر حدیث کو اپنے اعتبار سے ڈھالنے کی کوشش کروں گا تو میں اس حدیث کی اصل روحانیت اور اس کی برکت سے محروم رہ جاؤں گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اہل تشیع ہے یا کسی بھی مکتبہ فکر سے ہے، وہ بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، شیعہ سنی ہے، وہ اپنے مکتبہ فکر کے کو اپنے اندر رکھ کے، مذہبی رجحان کے عنصر کو اپنے اندر جگہ دے کر کے اگر احادیث مصطفیٰ کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو غالباً یہ امکان ہے کہ وہ اپنے مذہب، اپنے مسلک، اپنے منہج کی طرف ہی کھینچ کر کے اس حدیث کو لے کر کے جائے گا۔ یہ بات بڑی گہری بھی ہے اور بڑی پرانی بھی ہے۔ ایک حدیث ہے جس کے حوالے سے سب سے پہلے اس کی صحت کے حوالے سے آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ اس پائے کی حدیث ہے کہ وہ اسے امام حاکم نشابوری نے مستدرک علی الصحیحین میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 138 پر لے کے آئے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرط پر ٹھیک ہے۔ اس روایت کو یہ مقام حاصل ہے کہ یہ بخاری اور مسلم کی جو مشکل ترین شرائط ہیں ان پر پوری اترتی ہے، اور بالکل ٹھیک ہے۔ امام حاکم نشابوری نے اسے لے کر کے آئے ہیں، اور اسی طرح کی عبارت سیم ملتی جلتی روایت صحیح مسلم میں موجود ہے جو کہ مشہور زمانہ روایت ہے۔ میں دونوں روایتوں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بات رکھوں گا، اور جو پہلے میں نے شروع میں بات کی ہے کہ مذہبی رجحان جو ہے، مسلکی رجحان جو ہے، اگر وہ بندے کے اندر تعصب ہو، بھرا ہوا ہو، تو پھر حدیث کی روحانیت اور اس سے جو تعلیم حاصل ہوتی ہے وہ بندہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اب دیکھ لیں، یہ حدیث ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس کو امام حاکم نشابوری نے روایت کیا ہے، اور اس کی سند بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث کی عبارت کیا ہے؟ نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی انت سید فی الدنیا، اے علی تو دنیا میں سردار ہے، سید ہے، والآخرہ اور آخرت میں بھی، حبیبوں کا حبیبی تیرا محبوب، یعنی جو تم سے محبت کرتا ہے یا جس سے تو محبت کرتا ہے وہ میرا بھی محبوب ہے۔ حبیبوں کا حبیبی، تیرا محبوب میرا محبوب ہے، وہ حبیبی حبیب اللہ، اور جو مجھے محبوب ہو گیا، پیارا ہو گیا، پھر وہ اللہ کا بھی محبوب ہو گیا۔ اور اگلی بات، وہ عدو کا عدوی، جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ دیکھیں رسول رحمت سید الکونین صاحب لولا کیا فرما رہے ہیں کہ اے علی جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، وعدوی عدو اللہ، اور جو میرا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے والویل لمن ابغضک بعدی، اور ویل ہو، ہلاکت ہو اس کے لیے جو آپ سے بغض رکھے میرے بعد۔ یہ روایت ہے جناب۔ اس روایت کو امام حاکم نشابوری نے بھی روایت کیا ہے، اور بہت سارے محدثین نے اسے روایت کیا ہے، اور اس پر محدثین نے صحیح کا حکم بھی لگایا ہے۔ اور اس روایت کے حوالے سے فتاوی العلمیہ میں امام حافظ زبیر علی زئی صاحب نے اس کی صحت پر بھی بات کی ہے، اور اس کے اندر ایک روایت ہے، ایک راوی ہے ابو الازہر، اس کے حوالے سے کچھ جناب اشکال کیے جاتے ہیں۔ اس کے حوالے سے ذہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کی خدمت میں جو بات رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، اس حدیث کے اندر آنے والے کچھ الفاظ کی وجہ سے اس حدیث کو مشکوک بنایا گیا۔ اب ذرا دیکھیں اس حدیث کے متعلق ایک طرز عمل ہمیں ابو حامد القرشی، ٹھیک ہے، اس میں اس کے جواب میں، اس کی بات میں یہ ملتا ہے۔ اس سے یہ سوال کیا گیا، ابو حامد بن کرشی سے سوال کیا گیا کہ آپ کے نزدیک اس روایت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس روایت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے یہ کہا، یہ حدیث باطل ہے، یہ حدیث باطل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے معمر ایک راوی ہے، اور اس جو معمر ہے اس کا اپنا سگا بھتیجا رافضی تھا، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے یہ اس نے اعتراض کیا، شک کیا،
ہو سکتا ہے کیونکہ معمر کی جو کتابیں تھیں، جو احادیث تھیں، اس تک وہ جو اس کا بھتیجا تھا اس کی صاف اور بڑی آسان رسائی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ اس نے اس حدیث کو معمر کی کتاب میں شامل کر دیا ہو اور اس کے بعد پھر معمر سے اسے زہری نے بیان کیا ہو اور یہ سلسلہ چل نکلا ہو۔ اب دیکھیں یہاں پر شک کی بنیاد پر اس حدیث کو رد کیا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ معمر کے بھتیجے نے اس میں اپنی طرف سے کوئی روایت نقل کر دی ہو، اس کی سند ٹھیک ہے، عبارت ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے اس پر شک کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے یہ فرمایا کہ اے علی تیرا محبوب میرا محبوب ہے، تیرا دشمن میرا دشمن ہے، ہلاکت ہے اس کے لیے تو تجھ سے بغض رکھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر کیسے اس آدمی نے کہہ دیا، اس راوی نے، محدث نے کیسے کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے اس نے شامل کر لیا ہو؟ یہ شک کی بنیاد پر اس روایت کو رد کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو جو اصل بات بتانے جا رہا ہوں کہ اس روایت کے ساتھ یہ ایسا سلوک کیوں کیا گیا، اس کا جواب آپ کو جناب ذہبی کی میزان الاعتدال میں ملے گا، اور وہ اس روایت کے یا اس کے ساتھ ملتی جلتی روایت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ذرا آپ سن لیں۔ اللہ اکبر۔ اس میں جو احمد بن اظہر راوی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں یہ کہ ابو الازہر جسے کہا جاتا ہے کہ وہ ہوا سکا، وہ سکا ہے، ان عبد الرزاق حدثہ خلوۃ من حفظہ اخبرنا معمر عن زہری عن عبید اللہ بن عباس، اس روایت کے راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر الى علی فقال انت سید فی الدنیا سید فی الآخرہ من احبک فقد احبنی ومن ابغضک فقد ابغضنی۔ اس طرح کی روایت کو ذہبی نے میزان الاعتدال میں بیان کیا ہے، اور جناب اس کا صفحہ نمبر کیا ہے؟ اس کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر آپ کی خدمت میں ہے 613۔ یہاں پہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ قلت مع کونہ لیس بصحیح فمعناہ صحیح سوا آخرہ۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس کا معنی ٹھیک ہے، یعنی مانوی اعتبار سے یہ حدیث ٹھیک ہے، ذہبی کہہ رہے ہیں۔ اچھا، لیکن ففی النفس منہا شیء، لیکن اس کے اندر ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے میرے نفس میں کچھ جناب پریشانی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے کہ نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ فرمایا، یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اس چیز کو زائد شامل کر دیا گیا ہو، وہ کیا؟ وحبیبک حبیبی حبیبک حبیبی وحبیبک حبیب اللہ، اور میرا محبوب تیرا محبوب، تیرا محبوب میرا محبوب ہے، اور میرا محبوب اللہ کا محبوب ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے کسی نے اس میں ان الفاظ کو زائد کر دیا ہو۔ اچھا، اور یہ بھی فرمایا کہ بغض کے اعتبار سے کہ جو تیرے ساتھ بغض رکھے گا وہ اللہ کے ساتھ بغض رکھے گا، میرے ساتھ بغض رکھے گا، اور جس نے میرے ساتھ بغض رکھا اس نے اللہ کے ساتھ بغض رکھا۔ لیکن یہاں پہ فرماتے ہیں والویل، ہلاکت ہو لمن ابغضک، اس کے لیے جو آپ کے ساتھ بغض رکھے۔ یعنی رسول کے یہ الفاظ حدیث کے بیان کرنے کے بعد ذہبی یہ کہتے ہیں فالویل لمن ابغض، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہلاکت ہو اس کے لیے جو حضرت مولا علی علیہ السلام سے بغض رکھے، ھذا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بل الویل لمن یبغض منہ او غض من رتبتہ لم یحبہ کحب نظر انہ اہل شورا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اب یہاں پہ انہوں نے اپنے اندر جو اندر تھا وہ بیان کر دیا، کہتے ہیں ہلاکت ہو اس میں کوئی شک نہیں، ہلاکت اس بندے کے لیے جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے بغض رکھے، اور ان کے جو ہم پلہ ہیں، ان کے جو اہل شورا ہیں، ان کے ساتھ بھی بغض جو رکھے، اس پر بھی جناب اللہ کا غضب ہو، اللہ کے رسول کا اور اللہ کا غضب ہو، اور اس پر بھی لعنت ہو، اور اس سے بھی اللہ ناراض ہو۔ اب مجھے یہ بتائیں، اس میں جو چلے صحابہ کی محبت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس روایت میں آپ کو کہیں کوئی ایسا لفظ، کوئی عبارت ملی کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اس کے لیے بھی ہلاکت ہے؟ جو علی جیسے باقی ہیں، اہل شورا ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، یا جتنے بھی اہل شورا ہیں، ان کے ساتھ بغض رکھنے والے کے لیے بھی ہلاکت ہے؟ کیا اس روایت میں کوئی الفاظ ہیں؟ نہیں ہے، لیکن امام ذہبی کے اندر جو بات چل رہی ہے انہوں نے اس کا اظہار کر دیا ہے کہ میں اس یہ جو عبارت ہے، یہ جو لفظ ہے، جو رسول کا فرمان ہے، اس کی وجہ سے میرے دل میں شک ہے کہ یہ صرف یہ جو فضیلت ہے، یہ جو منقبت ہے، یہ جو شان و شوکت ہے، یہ جو رفعت ہے، یہ صرف علی کے لیے ہی کیوں آ گئی ہے؟ یہ تو باقی لوگوں کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ اور یہاں پہ وہ فرما رہے ہیں یہ چیز ہے جو اس روایت کو قبول کرنے کے اعتبار سے ان کے اندر کوئی تھوڑا سا شک و شبہ ڈال رہی ہے، اور وہ چیز کیا ہے کہ اس حدیث میں انہیں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی افضلیت نظر آ رہی ہے باقی تمام صحابہ پر، جو کہ امام ذہبی کے اپنے مذہب کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے۔
جو کہ ان کے مذہب کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے اس حدیث کو ماننے اور اس پر ایمان لانے اور اس پر یقین کرنے کے اعتبار سے وہ کچھ اپنے قدموں کو پیچھے کر رہے ہیں، کبھی آگے لے جاتے ہیں، کبھی پیچھے لے جاتے ہیں۔ تو میں نے یہی کہا اور آج کی ویڈیو کا یہی سبق ہے کہ بھائیو، اگر آپ کسی حدیث کو، فرمان مصطفیٰ کو، قرآن کی آیت کو اپنے مذہبی عنصر اور بغض کو اندر لے کر کے سمجھنا چاہتے ہیں تو غالباً امکان ہے کہ آپ اس روایت کو اپنے منہج کے اعتبار سے ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے کا آپ جو تصویر بن سکتے ہیں، اس کی تفسیر بن سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر یہ عنصر و مادہ موجود ہو کہ فرمان مصطفیٰ جیسا بھی ہو، کوئی بھی ہو، وہ میرے مسلک کے خلاف ہو، مسلک کے موافق ہو، ایون میری اپنی ذات اور نفس کے خلاف ہو، میں اسے من و ان ویسے ہی مانوں گا جیسے میرے مصطفیٰ نے فرمایا۔ اس میں کوئی تغیر و تبدل ہو، اس کی کوئی میں اپنی طرف سے باطل تعبیر نہیں کروں گا۔ تو انشاءاللہ الرحمن یہی وہ راستہ ہے جو راہ ہدایت پر لے جاتا ہے اور بالآخر بندہ دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ